کہ جس مقصد کے لیے انسان کو تخلیق کیا گیا ہے وہ مقصد ہے عبادت۔ کیا مقصد ہے؟ ہم اس جہان میں اس لیے آئے کہ اس میں نیکیاں کر کے، اعمال صالحہ کر کے، نیکیوں کا نور لے کر، نماز پنجگانہ ادا کر کے ہم اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، پھر انسان کو فلاح دارین نصیب ہو جائے گی۔ اس کے برعکس اگر کوئی نیکیوں سے خالی رہا، اگر نماز پنجگانہ کی پابندی سے غافل رہا، قرآن و حدیث شریعت کے مطابق نہ چلا، تو یہ بات یاد رکھیں فلاح دارین اس کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ آج انسان کی یہ حالت ہو چکی کہ وہ سمجھتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ بندہ مومن کا یہ مرتبہ، یہ شان، یہ وقار نہیں۔ مومن تو عاجز ہوتا ہے، مومن پرہیزگار ہوتا ہے، مومن متقی ہوتا ہے، مومن ایک اچھا انسان ہوتا ہے، مومن سچا بندہ ہوتا ہے، مومن ہمسایوں کے حقوق کا لحاظ رکھتا ہے، مومن 5 وقت نماز کا لحاظ رکھتا ہے، مومن والدین کی فرما برداری کرتا ہے، مومن قرآن پر عمل کرتا ہے۔ اس کے برعکس کافر قرآن کو نہیں مانتا، کافر شریعت کو نہیں مانتا، کافر تابع داری کو نہیں مانتا، وہ سرکشی پر ہے۔ اور قرآن کہتا ہے مومن اتباع کرتا ہے حق کی، کافر اتباع کرتا ہے باطل کی۔ اب دیکھنا یہ ہے ہم حق والے ہیں کہ باطل والے ہیں۔ تو قرآن نے تو کہا، احادیث نبویہ نے تو کہا کہ مومن حق ہی ہے، مومن جماعت حق جماعت ایسا نظریہ، سوچ، فکر، دائرہ نہیں رکھتا کہ قرآن سے دور ہو جائے، شریعت سے دور ہو جائے، طریقت سے دور ہو جائے، معرفت سے دور ہو جائے، حقیقت سے دور ہو جائے، قرآن سے دور ہو جائے، نماز سے دور ہو جائے۔ ایسا نہیں۔ مومن کا وقار یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے، مومن کا مرتبہ یہ ہے، مومن کی سوچ یہ ہے کہ وہ رب کے قرآن کے مطابق چلتا ہے، مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق چلتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ نماز کا مکمل بیان آپ کے سامنے کروں گا۔ آج نمازوں کو ضائع کرنے والا نماز ضائع کر کے کہتا ہے میں نے نماز نہیں پڑھی۔ کیا کہتا ہے؟ بولو۔ مومن اتباع کرتا ہے حق کی، نماز کی فرضیت کا بیان کرنے والا ہوں۔ اب قرآن میں یہ ہے کہ مومن اتباع کرتا ہے حق کی، ایک مسلک سچا تے سوچا ہے انہوں سنی جماعت کیا جاندہ ہے۔ لہذا سنی بھائیو اس بات کو یاد رکھو، میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کو سوچا کرتے ہیں۔ کیسا وجود انسان کا، کیسا خیال انسان کا، تصورات کی دنیا کی طرف اگر ہم توجہ کریں، ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، ہم کپڑے پاک کرتے ہیں نماز کے لیے، ہم رکوع و سجود کرنے کے لیے اپنا تن پاک کرتے ہیں، اپنا بدن پاک کرتے ہیں، اپنا جسم پاک کرتے ہیں، خیال پاک کرتے ہیں، مگر ہائے افسوس وجود ہمارا نماز کے اندر ہوتا ہے، یہ ظاہری وجود ہمارا نماز کے اندر ہوتا ہے، تصورات کی دنیا میں ہم کہاں گئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ نماز کی فرضیت کے حوالے سے عرض کرتا چلوں، جمادی الاول کا یہ دوسرا جمعہ المبارک آپ کے سامنے فرضیت نماز کے حوالے سے ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ عبادتیں بہت سی ہیں۔ عبادتیں بولو، بہت سی عبادتیں ہیں۔ کلمہ طیبہ بھی عبادت ہے، مولا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، مولا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبہ جا کر نماز نہ پڑھنا، صرف ٹک ٹکی لگا کر اس کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ عبادتیں بہت سی ہیں، مگر جس عبادت کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ سنی بھائیو سنو، اس بات کو نوجوانوں کو میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ نماز ایسی عبادت ہے کہ جو دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ ایک ایگزامپل مثال دیتا ہوں آپ کو، وہ مثال یہ ہے، وہ ایگزامپل یہ ہے کہ حج صاحب استطاعت پر فرض ہے اور یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ کہ بار بار
ایک بار زندگی میں۔ حج زندگی میں صاحب استطاعت پر، صاحب ثروت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ دوسری چیز زکوٰۃ دیکھ لیں، یہ صاحب ثروت پر سال کے بعد فرض ہوتی ہے۔ جو صاحب استطاعت بندہ ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کی مالیت اس کے پاس موجود ہو، 7.5 تولہ سونا ہو یا اس کی مالیت قیمت اس کے پاس موجود ہو، تو پھر اس پر زکوٰۃ سال کے بعد فرض ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں کہ صاحب استطاعت ہر سال 3-4 دفعہ زکوٰۃ دے یا روز زکوٰۃ دے، ایسا تو نہیں معاملہ کہ ہر ماہ زکوٰۃ نکالے، ایسا تو نہیں۔ یہ زکوٰۃ بھی سال کے بعد فرض ہوتی ہے۔ حج عمر میں ایک بار تھا، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ۔ مگر سنو، ایک بات یہاں بھی کرتا چلوں، ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، یہ کیا محرم میں بھی فرض ہے؟ نیور، ایسا تو نہیں نا۔ یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ رمضان ہی میں فرض ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ رمضان کے روزے، ان کی فرضیت صرف رمضان ہی میں ہے۔ جو اس کے بعد رکھے گا وہ نفلی روزے ہوں گے، یہ اس فرض کی قضا کرے گا۔ سنی بھائیوں، نوجوانوں، غیور مسلمانوں، اس بات کو یاد رکھو کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھے تو وہ رمضان ہی میں فرض تھے۔ زکوٰۃ دی تو یہ سال کے بعد فرض ہوئی، ہر ماہ تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طرح حج اگر کسی نے ایک کیا تو زندگی میں صاحب استطاعت پر، صاحب ثروت پر ایک مرتبہ حج فرض تھا زندگی میں۔ نماز بھی گئی تو اس زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں، نماز بھی گئی اس حج کا فائدہ نہیں۔ سب نے یہ کہا نماز بھی گئی تو اس اعمال صالحہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ سنی بھائیوں عزیز، اس بات کو سمجھ، نوجوان اس بات کی طرف توجہ کر، زکوٰۃ، رمضان کے روزے، حج، یہ اوقات مقررہ میں سال کے بعد، حج زندگی میں ایک بار، روزے رمضان میں فرض، زکوٰۃ سال کے بعد فرض، حج زندگی میں ایک بار۔ میں اس عبادت کا ذکر کر رہا ہوں جو دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، میں اس عبادت کا ذکر کر رہا ہوں، اس نماز کا بیان کر رہا ہوں، اس کی فرضیت اتنی ہے۔ نماز اوقات مقررہ میں مومنوں پر فرض کی گئی ہے۔ نماز اوقات مقررہ میں مطلب کیا ہے؟ فجر کے وقت میں فجر فرض ہے، ظہر کے وقت میں ظہر فرض ہے، عصر کے وقت میں عصر فرض ہے، مغرب کے وقت میں مغرب، عشاء کے وقت میں عشاء۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اوقات مقررہ میں ایسا نہیں کہ ظہر کے وقت میں تم فجر پڑھ لو، عصر کے وقت میں تم عشاء پڑھ لو، مغرب کے وقت میں تم ظہر پڑھ لو، وقت مقررہ پر فرض ہے۔ اگر تو نے حج بھی کر لیا، اگر تو نے زکوٰۃ بھی دے لی، اگر تو نے رمضان کے روزے بھی رکھ لیے، وہ تو رمضان میں فرض تھے، حج زندگی میں ایک بار فرض تھا، زکوٰۃ سال کے بعد فرض ہوئی۔ میں اس فرض کا بیان کر رہا ہوں جو دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ کیا اس کی طرف توجہ ہے ہماری؟ حج کرنا مستحسن ہے، شریعت اسلامیہ کی بنیاد ہے، اس مرکز کی بنیاد۔ اگر بنیاد مضبوط نہ ہو ہم دیواریں کھڑی نہیں کر سکتے، اگر بنیاد کمزور ہو ہم لینٹر نہیں ڈال سکتے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں سنو، بخاری شریف کی حدیث، فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ اسلام کی بنیاد عرض کر رہا ہوں، اور یہ اپنے سے نہیں، محبوب کونین، مونس دل شکستگاں، راحت عاشقاں، رہبر راہ سالکاں کی زبان سے کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے میرے غلاموں، اے نوجوانوں سنو، بنی الاسلام علی 5 شہادہ، ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال النبی۔ فرمایا سنو میرے غلاموں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، تم نے عمارت بنانی ہو بنیاد مضبوط رکھتے ہو، تم نے کوئی بات کرنی ہو اپنی بات کی بنیاد مضبوط رکھتے ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو دنیا داری کا تم بنیاد اپنی مضبوط رکھتے ہو۔ اے میرے غلاموں سنو، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اب توجہ تو کرے انسان اس بات کی طرف کہ نبی علیہ السلام ہمیں یاد دلا رہے ہیں، ہمیں حکم فرما رہے ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادہ۔ 5 بنیادیں کون سی ہیں؟ ایک بھی رہ جائے تو اسلام مکمل نہیں،
ایک بھی رہ جائے تیرا دین مکمل نہیں، ایک بھی رہ جائے تیرا ایمان مضبوط نہیں۔ کون سی؟ فرمایا ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ۔ جنہوں سمجھ آئیے تو جنہوں آواز آ رہی ہو آکھے سبحان اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، سب سے پہلی کہ یہ کہ تم کہو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ یہ نہیں کہا عبد ہیں وہ، فرمایا عبدہ ورسولہ۔ عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، توجہ کیجئے گا، عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، ای سراپا انتظار او منتظر۔ عبد خدا کا منتظر ہوتا ہے، عبدہ خدا جس کا منتظر ہوتا ہے۔ عبد بندے کو کہتے ہیں، عبدہ مصطفیٰ کو کہتے ہیں، عبد غلام کو کہتے ہیں، عبدہ آقا کو کہتے ہیں۔ عبد خدا کا انتظار کرتا ہے، عبدہ وہ ہے خدا جس کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا عبدہ ورسولہ، وہ اللہ کے بندے بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اللہ کے بندے بھی ہیں۔ اور کل بھی دور مصطفیٰ کا تھا، دور آج بھی مصطفیٰ کا ہے، قیامت تک مصطفیٰ کا نعرہ لگتا رہے گا۔ فرمایا اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ تم عبدہ کو مانو۔ عبدہ وہ ہیں کہ جن کا خدا انتظار کرے، عبد وہ ہے جو خدا کا انتظار کرتا ہے۔ عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، ای سراپا انتظار او منتظر۔ تو فرمایا اسلام کی بنیاد تو 5 چیزوں پر، پہلی یہ ہوئی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تم کہو محمد اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں۔ اسلام کی دوسری بنیاد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، تیسری بنیاد وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، چوتھی بنیاد والحج، اور 5ویں بنیاد وَصَوْمِ رمضان۔ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کو قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا، پھر حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ ان میں سے، ان بنیادوں میں سے اگر ایک بھی بنیاد رہ گئی تیرا ایمان مضبوط نہیں رہے گا۔ تو اتنی فرضیت ہے نماز کی کہ یہ دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ نماز مسافر پر بھی فرض ہے، مقیم پر بھی فرض ہے۔ یہ مسافر پر بھی فرض ہے، مقیم پر بھی فرض ہے۔ یہ نماز مسافر پر بھی فرض ہے اور مسافر پر بھی فرض ہے اور مقیم پر بھی فرض ہے، بیمار پر بھی فرض ہے، تندرست پر بھی فرض ہے۔ نماز مرد پر بھی فرض ہے، نماز عورت پر بھی فرض ہے، نماز امیر پر بھی فرض ہے، نماز غریب پر بھی فرض ہے، نماز حاکم پر بھی فرض ہے، نماز محکوم پر بھی فرض ہے۔ میں نے کہا نماز ایسی عبادت ہے کہ جو صاحب استطاعت پر بھی فرض ہے اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس پر بھی نماز فرض ہے۔ مگر ہماری توجہ ہی نہیں اس بات کی طرف۔ ہم غور کریں تو قرآن کی طرف، ہم تفکر و تدبر کی دنیا میں جا کر دیکھیں کہ کیا ہم نام کے مسلمان ہیں یا کام کے مسلمان ہیں۔